اگر سوال کا جواب ان دو ذرائع سے مل رہا ہے تو وہ جواب اور سوال دونوں فائدہ مند ہیں. اگر کسی سوال کا جواب ان دو ذرائع سے نہیں مل رہا وہ سوال فائدہ مند نہیں ہے. تو تقدیر کے بارے میں بھی فکر مند ہونا یا بحثیں کرنا چھوڑ دیجئے. کیوں لکھی تقدیر اللہ نے؟ جب لکھی دیا تو ہمیں کیوں بھیجا؟ واللہ عالم. تو ان چیزوں میں بحث میں انسان نہ الجھے، اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں نہ کرے. اسی طرح اوکلٹ سائنسز کی کھوج کرید میں پڑھنا، مثال کے طور پہ ہاتھوں کی لکیریں، ہاروسکوپس یا سائنس آف نمبرز، عدد سے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، یہ سب توہمات ہیں. یہ توہمات ہیں، وہم، سپرسٹیشنز ہیں. جہاں تک ہاتھوں کی لکیروں کا یا علم نجوم کا تعلق ہے تو ایسٹرونومی کی تو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، ایسٹرولوجی کی نہیں کی. فرق ہے دونوں میں. تم ستاروں کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو، لیکن تم ستاروں کو قسمت جاننے کا ذریعہ مت بناؤ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان چیزوں کے اندر قطعاً کسی قسم کا سچ موجود نہیں. ہو سکتا ہے ہو، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے. کوئی چیز کبھی ثابت نہیں ہو سکی کہ لال رنگ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، ثابت نہیں کر سکے. یا یہ ہے کہ ٹرکوائز جو ہے اس نے کسی کی قسمت کے اوپر برا اثر ڈال دیا، یہ کوئی ثابت نہیں ہو سکا. اور یہ سب چیزیں جو آپ دیکھیے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں، ہاروسکوپس، سائنس آف نمبرز، رنگوں کے بارے میں بحث کرنا، ان سب کا تعلق پھر تقدیر سے ہے، قسمت کا حال معلوم کرنے سے ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روک دیا ہے ہم کو کہ تم تقدیر کے بارے میں مت بحثوں میں پڑھنا اور کل کا حال معلوم کرنے کی کوشش مت کرنا. مستقبل کی کھوج کرید ہی تو انسان کو ان چیزوں کے اندر ملوث کر دیتی ہے. تو انسان ان چیزوں میں، ان چکروں میں بالکل نہ پڑے، اس لیے کہ یہ چیز انسان کی طبیعت میں وہم اور کمزوری پیدا کر دیتی ہیں. تو فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت اور بصارت اور ذہانت کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا، یہ تو پوچھی جانے والی چیزیں ہیں. پتہ چلا کہ یہ کوئی ہماری اپنی ذاتی چیزیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں جواب دینا ہوگا. اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، سماعت کا اور بصارت کا. جو بھی کچھ ہم سنتے ہیں وہ کہیں تو جا کر نقش ہو رہا ہے. جیسے جو ہم کھاتے ہیں وہ کہیں غائب تو نہیں ہو جاتا، ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، ہمارے جسم کی غذا بنتا ہے. اسی طرح جو بھی ہم سنتے ہیں وہ کسی ویکیوم میں نہیں چلا جاتا، ایسے غائب نہیں ہو جاتا، ڈسپیئر نہیں ہو جاتا. وہ کہیں جا کر نقش ہو رہا ہے، کہیں اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، اس کا امپرنٹ بن رہا ہے. اور جو ہم کانوں سے سنتے ہیں وہ ہماری روح تک پہنچ رہا ہے. جو کچھ ہم اپنے کان میں ڈالتے ہیں یہ ہماری روح کی غذا ہے. بالکل جس طرح کوئی کیسٹ پلیئر ہوتا ہے، وہ سامنے رکھا ہوتا ہے، اس میں کیسٹ لگا ہے جس کو کہ آپ نے ریکارڈ پر لگا دیا، اب وہ ٹیپ کرنا شروع کر دے گا. کیا ٹیپ کرے گا؟ جو بولا جا رہا ہے. اگر میں اپنے منہ کے سامنے اس وقت ایک کیسٹ پلیئر رکھ لوں ریکارڈنگ آن کر کے، جو میں بولوں گی کیسٹ پلیئر وہی تو ریکارڈ کرے گا، اور جو ریکارڈ کرتا ہے وہی پھر ریپروڈیوس کرتا ہے. جب آپ پلے پر اس کو دبائیں گی تو جو کچھ اس میں ریکارڈ ہوا ہوگا وہی دوبارہ سے وہ سنا دے گا. تو جس طرح یہ کیسٹ پلیئر ہے، سمجھے کہ ہم بالکل اسی طرح سے ہیں. جو کچھ ہم سنتے ہیں وہی ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں اسی کو دہراتے ہیں، زبان سے بھی دہراتے ہیں اور ہمارے عمل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. کوئی انسان اعلیٰ علمی گفتگو سنتا ہے، وہی باتیں اسی گفتگو کا حصہ بنیں گی. جو کانوں سے سنے گا وہی زبان سے نکالے گا. یہی ہوگا، جو کانوں سے سنے گا، کانوں کا تعلق زبان سے ہے، آنکھوں کا تعلق ہاتھ پیروں سے ہے. جو کانوں سے سنے گا وہی زبان سے نکالے گا. جب کوئی قرآن سنتا ہے قرآن ہی کے بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے، کوئی حدیثیں سنتا ہے وہ حدیثوں کی بات کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیے، آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی اپنے منہ کے اندر بڑا ہی خوشگوار، پاک اور طیب کھانا ڈال رہا ہے،
یقیناً اس کا جسم بھی خوشگوار اثر قبول کرے گا، صحت مند ہوگا۔ اب اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ اپنے کانوں کے اندر جو ہے گندگی انڈیل رہا ہے، یا اپنے منہ کے اندر گندگی انڈیل رہا ہے، گند کھا رہا ہے، کیچڑ کھا رہا ہے، غلاظت کھا رہا ہے، کیسا لگے گا آپ کو دیکھ کر؟ گھن آئے گی، تکلیف ہوگی، دل چاہے گا کہ اس کو روک دیں کہ تم مت غلاظت کھاؤ۔ سوچیں نا کہ کوئی کھڑا ہے کچرے کے ڈبے کے سامنے اور کچرے کے ڈبے سے، ٹریش بن سے اٹھا کے وہ ٹریش کھا رہا ہے، آپ اس کو روکیں گی؟ یقیناً ایسا تو نہیں کریں گی کہ آپ کو رشک آنے لگ جائے اس کے اوپر اور کہیں کہے ہاؤ لکی، اس کی امی نے اس کو پرمیشن دی ہوئی ہے ٹریش کھانے کی، مجھ کو تو اجازت ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح کانوں کو دیکھیے، کوئی اپنے کانوں سے اچھی اچھی باتیں ڈال رہا ہے، علم کی باتیں ہیں، کوئی علم الابدان ہے، کوئی علم الادیان ہے، وحی کی باتیں یا کوئی سائنس کی باتیں اس کے کان سے اندر جا رہی ہیں، یقیناً ایک صحت مند ذہن بنے گا، اور صحت مند ذہن بہت ضروری ہے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے۔ لیکن آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ اپنے کانوں میں ٹریش انڈیل رہا ہے، ٹریش باتیں، غیبت ہے یا جھوٹ ہے یا فحش باتیں ہیں یا موسیقی ہے یا گندگی ہے جو اس کو فائدہ نہیں دے رہی، تو یقیناً یہ تمام چیزیں جو اس کے کانوں سے جا رہی ہیں، جو اس کی روح پر نقش ہو رہی ہیں، یہ اس کو فائدہ نہ دیں گی، اس کی روح کو بیمار کر دیں گی۔ جیسے گند کھانا جسم کو بیمار کر دیتا ہے، گند سننا روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کھانے میں، غذا میں، کہ جو دیکھنے میں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹرز بتاتے ہیں بالکل اچھی نہیں، ایڈکٹیو ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ ڈرنکس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے، کتنے مزے کی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ اچھی نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے۔ اسی طرح کانوں سے بعض چیزیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، بڑی خوشگوار، بڑی پلیزنٹ، ایڈکشن ہوتا ہے ان کا، لیکن جو روح کا ڈاکٹر ہے وہ تو اللہ ہی ہے۔ روح کا علم تو کسی انسان کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ آگے پڑھ لیں گے ہم ابھی سورۃ بنی اسرائیل میں کہ یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، تو کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من علم الا قلیلا، تم کو تو روح کے بارے میں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو روح کا علاج تو اللہ ہی کرتا ہے، وہی سے ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہمارے کانوں کو بڑی پلیزنٹ لگتی ہیں سننے میں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتایا تمہاری روح کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ان میں ایک چیز گانے ہیں، موسیقی بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوشگوار، بڑی پلیزنٹ۔ وہ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کچھ نہ کچھ موسیقی کے نقصانات، لیکن وہ کہتی ہے کہ فائدے بھی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کہا کہ دیکھو فائدے نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میوزک از فوڈ فار دا سول، سنا ہوگا آپ نے، کہانی کا ذکر ہے نا، فوڈ فار دا سول، کانوں کے ذریعے جو ہے وہ چیز جا رہی ہے سول تک۔ ٹھیک ہے فوڈ ہوگا، لیکن اب چوائس تو ہماری ہے نا کہ ہم اپنی روح کو حلال کھلائیں یا حرام کھلائیں۔ جیسے پیٹ کے بارے میں چوائس ہے کہ ہم حلال کھلائیں یا حرام، تو منہ ہے، منہ تو کھانا چاہتا ہے، اگر اس کو حلال نہیں ملے گا وہ حرام کھانے لگ جائے گا، اس کو تو اپنی بھوک مٹانی ہے۔ اسی طرح کانوں کی بھوک ہے سننا، یہ ان کی ارج ہے کانوں کی، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو اچھی چیزیں نہیں سنائیں گے تو برائیوں کی طرف چل پڑے گا، حلال غذا نہیں دیں گے کانوں کو، کان حرام غذا کی طرف چل پڑیں گے۔ تو حرام کے اندر یہ بھی آتا ہے، ٹریش کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو، سننے میں ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو، لیکن حلال نہ ہو۔ تو جو بھی کچھ ہم کانوں میں ڈالتے ہیں ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، اچھی باتیں سنیں گے، اچھی باتیں زبان سے نکلیں گی۔ جو لوگ بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں یا غیبت سنتے ہیں یا گالیاں سنتے ہیں، ان کی زبانوں سے وہ تمام الفاظ غیر شعوری طور پر پھسلے چلے آتے ہیں۔ اب آنکھوں کی ہم بات کرتے ہیں، البصرہ، آنکھوں کو اگر ہم ماڈرن گیجٹس میں سے کسی چیز سے کمپیئر کریں، اس کا مقابلہ کریں آنکھوں کا، تو کیمرے کی طرح ہیں آنکھیں۔ کیمرے کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہی محفوظ کرتی ہے۔ جب تصویریں کھینچ کر ڈیولپ کرواتے ہیں تو جس چیز پر فوکس کیا ہوتا ہے وہ صاف کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں،
جب ریل ڈیولپ ہو کر آ جائے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے تو یہ تصویر کھینچی ہی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ کھینچی تھی تبھی تو امپرنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، خود بخود تو نہیں امپرنٹ ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ہماری آنکھیں ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک امیج، ایک ہیولہ ہمارے دماغ میں بنتا ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں پھر وہی ہم کرتے ہیں، اس کو ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا جسم وہی حرکتیں کرتا ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہماری روح تک پہنچ رہا ہے، اس پر اثر ڈال رہا ہے، کہیں غائب نہیں ہو رہا۔ تو روح کو غذا پہنچانے کے دو ذرائع ہیں، کان اور آنکھیں۔ تو کانوں کی بات کی گئی، آنکھوں کی بات کی گئی، یہ ساری آوازیں، یہ ساری تصویریں، یہ سب ہماری شخصیت پر، ہماری سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور امیجن کریں کہ آپ کچھ دیکھ رہی ہیں، آپ کچھ سن رہی ہیں، یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ پورا ماحول۔ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کس طرح کے ماحول میں، ہم کس طرح کی صحبت میں وقت گزار رہے ہیں۔ اگر اپنے بارے میں ہم جج کرنا چاہیں کہ ہم کیسے انسان ہیں، بعض دفعہ ہم نہیں اپنے بارے میں جج کر پاتے۔ جیسے اگر ہم دیکھنا چاہیں اس وقت کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے آئینہ ہو، مرر ہو، اور ریفلیکشن اس کے اندر عکس ہمارا آ رہا ہو، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی اپنے اعمال کے بارے میں جاننا چاہے کہ میرا عمل کیسا ہے، اس کی زندگی میں کن چیزوں کی اہمیت ہے، وہ کیسا عمل کر رہا ہے، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، تو وہ ارد گرد دیکھ لے کن لوگوں میں ہے، وہ کیا سن رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا اپنے اعمال نامے کے اندر ہم کیا نقش کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں۔ جو وہ سنے گا، جو دیکھے گا، وہی کچھ کرے گا۔ اور یہ ساری سمجھیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا انسان سے کہ اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو کافی ہے اپنا حساب خود لینے کے لیے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا انسان تو شاید حیران ہوتا ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اعمال نامے میں آ جائے، میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی ایک ایک چیز اعمال نامے میں آ جائے۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اتنی سی ساؤنڈ، یہ جو ساؤنڈ نکلی، یہی ساؤنڈ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو لفظ تو بڑی چیز ہے۔ کیمرے کے اندر تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور اسٹل فوٹوگرافی کا تو پھر بھی زمانہ قدیم ہو گیا، اب تو ویڈیوز ایسی بن جاتی ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ دنیا میں تو جو بہت ہی وی آئی پیز ہوتے ہیں، بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہوتی ہیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں۔ اللہ نے تو ہر انسان کو ماسٹر پیس بنایا ہے۔ اللہ کے لیے تو میں بھی وی آئی پی ہوں، آپ بھی وی آئی پی ہیں، سب وی آئی پی ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز۔ تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ ہم سب کی آڈیو ویڈیوز بن جائیں، اور وہ بن رہی ہیں۔ جو دیکھیں گے، جو سنیں گے، یہی چیزیں تو دماغ کو بھی فیڈ کرتی ہیں، انسان کی انٹیلیکٹ کو بھی، اور اسی سے پھر ہم کوئی نتیجہ، کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے، تمہارا حساب ہوگا ان چیزوں کے بارے میں۔ ابھی جو مسئول والا لفظ ہے، سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں، اس لفظ کو سامنے رکھ کر اب ایک اور زاویے سے، ایک اور اینگل سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ جو چیز انسان کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کا اپنا ذاتی کیسٹ پلیئر ہے، آپ کا اپنا ذاتی کیمرہ ہے، جو مرضی ریکارڈ کریں کیسٹ پلیئر پر، جو مرضی آپ کیمرے سے آپ تصویریں کھینچیں۔ اور کیا ریکارڈ کریں گے، کس کی تصویر کھینچیں گے؟ جس کی اہمیت ہوگی وہی تو کھینچیں گے، وہی ریکارڈ کریں گے۔ اب فرض کریں کوئی شخص آپ کو اپنا کیسٹ پلیئر دیتا ہے اور انسٹرکشنز، ہدایات آپ کو دیتا ہے کہ بس فلاں فلاں چیزیں ریکارڈ کر کے تم میرے لیے لے کر آنا۔ اب تو وہ کیسٹ پلیئر آپ کا نہیں ہے، اب تو آپ پابند ہو گئے، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔
اس لیے کہ جب آپ ریکارڈنگ کر کے دیں گے اس کو، کیسٹ پلیئر واپس دیں گے، تو وہ تو پوچھے گا آپ سے تم نے کیا ریکارڈ کیا، مسئولہ پوچھا جائے گا. تو لہٰذا بہت محتاط ہو کر آپ ریکارڈنگ کریں گے. تو یہ جو کان ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، کیا ریکارڈ کیا. اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں جو تمہیں سننی ہیں، بس وہی سنوائیں ان کانوں کو جن کی اللہ نے اجازت دے دی. آنکھوں پر آتے ہیں، کیمرے ہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے آپ کو اپنا کیمرہ دیا اور کہا کہ ذرا میری تصویر کھینچ دیجئے. کبھی اگر آپ گئی ہوں گھومنے پھرنے تو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کیمرہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ذرا ہماری تصویر کھینچ دو. تو کیمرہ کسی اور کا ہے، اس نے آپ کو دیا. اب آپ پابند ہو گئے، جو وہ کہہ رہا ہے آپ اسی کی تصویر کھینچیں گے. اب اپنی مرضی نہیں کر سکتے. کیوں؟ مسئولہ، آپ سے پوچھا جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ جب مختلف جگہوں پر انسان جاتا ہے اور تصویریں کھنچواتا ہے، کچھ بھی ہو وہ خود ضرور سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو وہ تصویریں اتنی اچھی لگتی ہیں جس میں وہ خود موجود ہو. لوگ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں جلدی 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 جلدی، جہاں اپنی آتی ہے وہاں رک جاتے ہیں، بہت غور سے اور بہت خوش ہو کے اس تصویر کو پھر دیکھنے لگتے ہیں. اب وہ جو کسی نے کیمرہ دیا وہ ریل ڈیولپ ہو کر آ گئی. پتہ چلا ہر چیز کی تصویر ہے، لیکن جس چیز کی تصویر کھینچنے کو اس نے کہا تھا اس کی تصویر ہی نہیں. وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، کہا تھا میری تصویر کھینچو، وہی نہیں، باقی ادھر کی ادھر کی چڑیوں کی پرندوں کی سب کی تصویریں لے لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کس چیز پر تم کو فوکس کرنا ہے. اب اگر وہی چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو گئیں یا وہی چیزیں موجود نہ رہیں تو پھر بتائیے، یہ جب آنکھوں کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا یا ناراض؟ اللہ تو خوش نہیں ہوگا. تو جب بھی انسان کچھ دیکھے، فریم آف مائنڈ میں ضرور اللہ موجود رہے. اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان چیزوں کو دیکھے. اب تصور کیجئے کہ اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے فریم آف مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم کتنی موویز دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارے فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوتا. جس نے نظریں دیں، جس نے آنکھیں دیں، وہی آنکھوں سے ذہنوں سے اوجھل. کسی نے کہا ہے کہ جس دم غافل اس دم کافر. حقیقت ہے، جیسے ہی اللہ ذہن سے اوجھل ہوتا ہے انسان جھٹ گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے. اور سوچیں کہ اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے فریم آف مائنڈ میں رکھتے ہوئے کیسی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. خود ہی تزکیہ ہو جائے گا، خود ہی تزکیہ ہو جائے گا اگر اللہ کو اپنے ذہن میں رکھا. اب جن لوگوں نے اللہ کو ایک طرف رکھ کر، زندگی سے نکال کر، اگنور کر کے اللہ پر فوکس ہی نہ کیا، جنہوں نے بھول ہی گئے کہ یہ آنکھیں میری ذاتی نہیں ہیں، یہ تو ادھار ہیں، کسی اور نے مجھ کو دی ہیں، وہ پوچھے گا، اس طرح زندگی گزارتے ہیں تو پھر تو بہت سی معصیت ہو جاتی ہے. دعا مانگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچا، تو جانتا ہے کہ جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں. اب کسی کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت غلط سن لیا اپنے کانوں سے. جیسے کسی کو کیسٹ پلیئر کا احساس ہو کہ کیسٹ پلیئر میں تو ہم نے بہت غلط چیزیں ٹیپ کر لی. بہت مشکل نہیں ہے، کیا کرے، ٹیپ نکال دے، ڈسٹروائے کر دے اس کو، کوئی بات نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے کانوں سے بہت غلط باتیں سن لی ہیں، کوئی بات نہیں، بہت موقع ہے، استغفار کر لے، سب مٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. نیا کیسٹ ڈال لیں، ٹرن اوور اے نیو لیف، نئی زندگی شروع کر دیں، نئی چیزیں سننا شروع کر دیں. اگر ہم کیمرے کے اندر کوئی تصویریں کھینچتے ہیں اور اب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح تصویریں نہیں کھینچیں، سمپل ہے، آپ ریل ایکسپوز کر دیں، نکال دیں، مت ڈیولپ کروائیں اس کو، سب مٹ جائیں گی.
اسی طرح لگتا ہے کہ آنکھوں سے بہت غلط غلط چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے تھیں، علم نہیں تھا، غافل تھے. کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں، نئی ریل لوڈ کر لیں. اللہ تعالیٰ سب پچھلا آپ کا مٹا دے گا. اپنے آپ کو اللہ کے آگے ایکسپوز کر دیں. جب انڈیولپڈ ریل ہوتی ہے، وہ لائٹ میں ایکسپوز ہوتی ہے تو اس پہ تصویر مٹ جاتی ہے نا. بالکل اسی طرح اللہ کے نور میں انسان اپنے آپ کو لے آئے، اللہ تعالیٰ سب مٹا دے گا پچھلا، جو غلط دیکھا تھا، جو غلط سنا تھا. لیکن کب تک ہے یہ؟ جب تک کہ وہ ریل ڈیولپ نہیں ہو جاتی، جب تک موقع ہے، جب تک وہ کیسٹ ہم ہینڈ اوور نہیں کر دیتے. تو جب تک زندہ ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. مرنے سے پہلے معافی مانگ لیں. لیکن اگر یہ نہ کیا اور اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اللہ کے ہاتھ میں وہ ہماری تصویریں آ گئیں اور ہمارے کیسٹ آ گئے، اب تو حساب ہوگا. تو بہت موقع ہے استغفار کرنے کا. استغفار 1 سیکنڈ میں سب مٹا دیتا ہے. اللہ اتنا غفار ہے. تو فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا. آگے آیت 37، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا. ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو بتایا جا رہا ہے، باڈی لینگویج کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے کہ میں امانت لے کر چل پھر رہا ہوں، وہ بڑا محتاط ہوتا ہے. اور اس کے چہرے بشرے سے، اس کی باڈی لینگویج سے عاجزی جھلکتی ہے. اس کو پتہ ہے نا یہ میری اپنی ذاتی چیز تو نہیں ہے، کسی اور کی ہے. تو جو اپنی زندگی کو، اپنے حواسوں کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اس میں عاجزی ہوگی. ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں. وہ چلتے ہیں زمین میں ہونن، آہستہ آہستہ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. عاجزی ہوتی ہے ان کے رویے کے اندر، چلنے پھرنے کے انداز میں. اور جن کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، وہ اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں، تو باڈی لینگویج بتاتی ہے. خاص انداز ہوتا ہے ان کا اٹھنے کا، بیٹھنے کا، گردن کو رکھنے کا اور آنکھوں سے دیکھنے کا. خاص زاویہ ہوتا ہے ان کا. تو انسان کی چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے زندگی کے ساتھ. اس میں تواضع ہونی چاہیے، بندگی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. جو اپنی نظروں میں بڑا مقام رکھتے ہیں وہ ایک خاص انداز میں، مرحن جو ہے نا، چلنے کا انداز بھی ان کا خاص تمکنت والا ہوتا ہے. تمکنت لفظ سمجھتے ہیں؟ ایک خاص انداز سے وہ چلتے ہیں. وہ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھ جیسی اہم شخصیت آ گئی، فخر کرو اپنی قسمت پر. یہ انداز تمشی فی الارض مرحن، اس طرح وہ داخل ہوتے ہیں. ایک سیلف کانشیس انداز ہے جو یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس طرح اکڑ کے چلتے ہیں. اپنے کچھ ہونے کا، اپنی اہمیت کا ان کو احساس ہوتا ہے. اپنی نظروں میں بہت بڑے ہوتے ہیں. تو منع کیا گیا ایسے مت چلو. نہ زمین کو پھاڑ سکو گے، نہ پہاڑوں جتنے بلند ہو سکو گے. کس بات پہ اکڑتے ہو کیا؟ اگر اپنی حیثیت کو یاد رکھے انسان، مٹھی بھر خاک ہی تو ہوں، خاکی سے بنا اور خاکی دوبارہ ہو جاؤں گا. اکڑ کہاں سے آئے گی؟ جتنا انسان قرآن کے قریب ہوتا ہے اتنی اس میں عاجزی آتی ہے. اور جو جتنا قرآن سے دور ہوتا ہے وہ چونکہ تنگ نظر ہوتا ہے، تنگ ذہن ہوتا ہے، تنگ دل ہوتا ہے، تو اتنی چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر تو پھر اس کو اپنی ذات ہی بہت بڑی نظر آتی ہے. چھوٹے سے ذہن میں اپنی ذات بہت بڑی لگتی ہے. اور اپنی ذات کو بڑا رکھنے کے لیے پھر تبذیر ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے اور بہت سے دوسرے گناہ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے کہ اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ تو مجھ کو بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے، اور تو اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے. یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. شیطان سب کے ساتھ لگا ہے نا.
اندر ہی اندر وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اندر ہی اندر انسان پھر اس شیطان کو کاٹے، دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. اور بڑا بھی اپنی ذات کی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ دین کا ایک نمائندہ اگر میں بن رہا ہوں یا بن رہی ہوں تو اللہ اس دین کی خاطر لوگ اچھا سمجھیں مجھ کو، تاکہ دین کی عزت ہو. اب یہ جو بات یہاں کہی گئی ہے کہ اکڑ کر مت چلو، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بالکل ہی جھک جائے چلنے پھرنے میں. اور چلنے سے مراد ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو بتایا جا رہا ہے. چلنے سے مراد صرف چلنے کی بات نہیں، واکنگ کی بات نہیں کی جا رہی. تو چلنے میں بھی یا زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی میانہ روی ہو. اور جہاں تک انداز ہے، باڈی لینگویج ہے، اس میں نہ تو تکبر ہو اور نہ مریل پن ہو بالکل. ایک شخص کندھے جھکائے آہستہ آہستہ مریل چال چل کے جا رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنا درہ دکھایا اور کہا سیدھا چل، اسلام بیمار نہیں ہے. بہت عقل کی اور بہت پتے کی بات ہے اس کے اندر. یہ آرٹیفیشلی اپنے اوپر تقوی کو طاری کرنا. ہم بہت متقی ہیں تو اب آواز ہی نہیں نکل رہی گلے سے، اب چلا ہی نہیں جا رہا بالکل. اتنے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنی متقی ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. تقویٰ جو ہے وہ کہہ کر نہیں بتایا جاتا، یا تقویٰ کیا نہیں جاتا. تقویٰ تو خود ہی آتا ہے، تقویٰ تو خود ہی چھلکتا ہے انسان کے اندر سے. اس کو اعلان نہیں کرنا پڑتا. کھا رہے ہیں تو کھایا ہی نہیں جا رہا، وہ اتنا سا ڈال لیا پلیٹ میں، چگ رہے ہیں اور چگ رہے ہیں. یہ آرٹیفیشلی کام مت کریں. نقلی طور پہ تقویٰ طاری نہیں کیا جاتا، بلکہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے متقی بنا دے. آت نفسی تقواہا وزکیہا، اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے، مجھے پاک کر دے. تقویٰ اندر آ جائے گا تو وہ خود بخود ہی عمل کے اندر آتا چلا جاتا ہے. تو یہ بات یہاں فرمائی کہ دیکھو اس طرح اکڑ کر تم نہ چلو. فرمایا آیت نمبر 38، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ بات بھی بڑی حکمت کی ہے کہ ان میں سے ہر چیز کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یعنی اگر اپنی اکڑ، اپنی تعریف کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں. لیکن اگر دین کی بہتری، دین کی بھلائی اس کے اندر ہے تو اچھی چیز ہے. جیسے کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تلوار عطا فرمائی، اور جب ان کو وہ تلوار دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایک لال کپڑا باندھ لیا. اور لال کپڑا جب وہ اپنے سر پر باندھ لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ موت تک اب لڑتے رہیں گے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ان کا ذکر ہے یہ. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی تو تلوار اٹھائی انہوں نے اور خوب اکڑ کر وہ چلنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو تو پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ بہت پسند ہے. کیوں؟ اسی کے سامنے دشمن کی فوج کھڑی تھی نا، اور وہ دیکھ رہی تھی ان کو، اور یہ اس کانفیڈنس کے ساتھ اور اکڑ کے جب چل رہے تھے تو دشمن پر اسلام کا روب آ رہا تھا. تو بعض دفعہ انسان کہیں جاتا ہے، ذاتی طور پہ تو وہ عاجزی اختیار کر کے رکھے. کہیں وہ جاتا ہے جہاں پر وہ اسلام کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے، وہاں اگر وہ بہت زیادہ جھکے گا تو شاید لوگ اس کو اسلام کی کمزوری سمجھیں گے. تو نان مسلمس کے سامنے خاص طور پہ جب انسان جائے تو اپنی عزت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی عزت کے لیے خاص مقام، خاص معیار پر قائم رہے. بہت زیادہ جھکنا کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی اپنی کوئی غرض ہے، یا اسلام کوئی ایسا گرا پڑا دین ہے جس کو یہ اتنا زیادہ جھک کے پیش کر رہے ہیں. تو اسلام کی عزت کی خاطر انسان بعض دفعہ ان میں سے کوئی کام اگر کرتا ہے تو کر سکتا ہے. آگے فرمایا آیت 39، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. یہ حکمت کی باتیں ہیں جو رب نے وحی کی ہیں. ایک ایک بات آپ دیکھیے اس کے اندر، اس قدر حکمت کا سمندر موجود ہے ایک ایک آیت میں کہ انسان اگر سالوں بھی ان
آیات پر بات کرے تو حکمت واقعی ختم نہ ہو. بہت کچھ ہے جو کہ بتا دیا گیا، اور جو ان چیزوں پر عمل کر لے سمجھے کہ اب واقعی وہ داعی اللہ بننے کے قابل ہو گیا، اب وہ دعوت دے اللہ کی طرف. ہم نے پڑھا تھا سورۃ النحل میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یاد ہے آپ کو؟ سب سے پہلے حکمت ہی کی بات آئی تھی نا. تو یہ حکمت یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پاک کر لے بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اسپرنگ کلیننگ اپنی کرتا رہے وقتاً فوقتاً، لیکن کم از کم موٹی موٹی صفائی تو کر لے. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ یہاں بتائی گئی ہیں کہ زنا مت کرنا، والدین کا خیال کرنا، شرک مت کرنا، تکبر مت کرنا، قتل مت کرنا. ان تمام چیزوں سے انسان پاک کرے تو یقیناً ایک بالکل پاک صاف شخصیت جو ہے وہ سامنے آئے گی. جب لوگ خود کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوں اور پھر وہ دین کی دعوت دینے کے لیے بیٹھ جائیں تو لوگوں پر اس کا بہت زیادہ برا ریئیکشن ہوتا ہے. کراس ڈسپیرٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے اور وہ بیٹھ گیا لوگوں کو دین کی دعوت دینے. یہ نہ ہو. کبیرہ گناہوں سے تو کم از کم اپنے آپ کو انسان آزاد کر لے، فارغ کر لے، اور پھر باقی اپنی صفائی کرتا رہے، پھر لوگوں کو بلائے دین کی طرف. یہ بھی حکمت کے اندر شامل ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب دین کی طرف بلانا ہوتا ہے، وہ حکمت کے ساتھ بلانے کا ہم سے کہا گیا ہے. ایک تو تبلیغ ہوتی ہے نا جو کہ بول کر کی جاتی ہے، یہ اس میں بھی حکمت کی ضرورت ہے. ایک اور تبلیغ ہوتی ہے جو کہ خاموش تبلیغ ہوتی ہے، بولا نہیں جاتا ایز سچ. اس کے اندر لوگ آپ کا رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے خاموش تبلیغ. انسان کا اپنا عمل اس کی تبلیغ ہو جاتی ہے. انسان کا اپنا عمل وہ بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہے. اب ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ چلیں اس وقت ہم لے کر آتے ہیں کسی ایڈورٹیزمنٹ کو، کسی اشتہار کو. اشتہارات آپ دیکھتی ہیں نا، ایڈورٹیزمنٹس دیکھتی ہیں. مثال کے طور پہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے، کیا دکھاتے ہیں وہ اس کے اندر؟ اسمائل دکھاتے ہیں نا. ایک کوئی شخص مسکرا رہا ہے اور دانت کیسے ہیں اس کے؟ چمکتے ہوئے، صاف بالکل. اب ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہو اور کیڑے والے دانت اس میں دکھائے جا رہے ہوں، ہم لیں گے؟ یا وہ کریمز کا ایڈ دیتے ہیں کہ ایک کریم لگائیں آپ ایسی ویسی حسین ہو جائیں گی، یوں آپ کا منہ چمکے گا اور اسکن جو ہے وہ گلو کرے گی اور سب کچھ. اب وہ کریم کا ایڈ ہے اور ایکنی ہی ایکنی ہے منہ کے اوپر، دانے ہی دانے، کوئی خریدے گا؟ یہ مثال ہو گئی ہے کہ جو گناہوں میں اتنے زیادہ انوالو ہوں، خود ان کے اتنے بڑے بڑے عیب، نمایاں عیب. اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ نمایاں عیب کی. عیب اتنا نمایاں ہو، خود ابھی قرآن کی موٹی موٹی باتوں پر بھی عمل نہیں، حال حلیہ لباس ان کا بتا رہا ہے کہ ان کا تو اپنا ہی کوئی ایمان نہیں ہے ان چیزوں پر، خود ہی عمل نہیں کر رہے. تو کم از کم یہ ظاہری طور پہ انسان جو ہے وہ کنفارم کرے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ. یہ تو ظاہری حال حلیہ ہو گیا. دوسرے پھر وہ کچھ چیزوں کی طرف مدعو کرتے ہیں، آپ کو کوئی دوا دیتے ہیں کہ آپ یہ فلاں دوا استعمال کیجئے، اس سے آپ کو صحت مل جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے وہ آتا ہے نا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تو اب فلاں گولی کھا لیں. کیا دکھاتے ہیں پھر وہ؟ ایک دم فریش ہو گئی طبیعت. یا آئس کریم کسی کے ہاتھ میں ہے، اب وہ آئس کریم کھا رہے ہیں، کیا ایکسپریشن ہوتا ہے ان کا؟ خوشی کا ایکسپریشن ہوتا ہے نا. اگر کوئی آئس کریم کا ایڈ بنائے، آئس کریم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا بدمزہ ہے، کیا بری ہے، مصیبت ہے یہ، تو بالکل کوئی خریدے گا؟ ہم جب دین پڑھنے آتے ہیں اور ہم جب لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں اللہ اتنا مشکل، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہم سے تو کیا ہی نہیں جا رہا، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ، ہم تو راتوں کو جاگتی رہتی ہیں 2 بجے، پتہ ہے میں تو سوئی تھی رات کو. اب تو میرے میاں بھی اتنے اپسیٹ رہتے ہیں مجھ سے، بچے بھی مجھ سے کہتے ہیں آپ ہمیں نگلیکٹ کر رہی ہیں، بس اب تھوڑے دن اور رہ گئے. تو ہم نے کیا ایڈ دیا دین کا؟ ہم نے کیا ایڈ دیا؟ ہم نے تو میسج دے دیا لوگوں کو کہ تم پھٹکنا مت اس کے پاس، قرآن پڑھو گے تو دیکھنا کیسی شامت آئے گی تمہاری. وہ تو ہم ہی جیسے لوگ ہیں دل گردے والے جو کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. حالانکہ ہم نے کہا تبلیغ سے کیا تعلق، یہی تبلیغ ہے. آپ نے بتا دیا ان کو کہ یہ بڑا مشکل ہے، ہم تو بڑا ہی پچھتا رہے ہیں، ہم تو اتنے اداس ہو گئے ہیں، ہم تو اتنے غمزدہ ہو گئے ہیں قرآن پڑھ کے. قرآن پڑھنے والے تو اشاش بشاش ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے خوشیاں منائیں.
ہوا خیر مما یجمعون، یہ تو ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. قرآن کا پڑھنے والا اور اداس، قرآن کا پڑھنے والا اور غمگین، ناممکن ہے. قرآن تو ہر غم سے نجات دے دیتا ہے انسان کو. غم یوں آتے ہیں، یوں ٹکراتے ہیں، یوں گزر جاتے ہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں زندگی میں انسان کی. اگر یوں ہم نے لوگوں کو میسج دیا کہ ہم یہ قرآن پڑھ کے ہم تو اتنے غم زدہ، اتنے پریشان، اتنا لوگوں کی تنقید کا شکار ہو گئے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم نہیں آتے اس کے قریب. تو ہم نے تو بھگا دیا لوگوں کو، دین سے دور کر دیا، اور ہم کو اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو یہ خاموش تبلیغ ہے، اس میں بھی حکمت کی ضرورت ہے. ایک رویہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ غم کا اظہار یا پریشانی کا یا فکر کا اظہار کیا جائے اور بہت مشکل ہے کہا جائے لوگوں کے سامنے دین کی تعلیم کو. ایک اور اس کا اپوزٹ ریئیکشن بھی ہوتا ہے. ایک ایکسٹریم ہے نا جو آپ کو بتائی ہے، ایک اس کی دوسری ایکسٹریم بھی دیکھنے میں آئی ہے. وہ ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ اگر حجاب شروع کر دیا، پردہ شروع کر دیا، دین میں آ گئے، اب کہیں کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر کہ اپنی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کوئی خوشی کی گیدرنگ ہے، کوئی خوشی کی محفل ہے جہاں جا کر بیٹھے ہیں، اس میں لوگوں کو وہ دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم دین میں آ کر کتنے خوش ہیں، یہ دعوت دینا چاہ رہے ہیں. اس میں بھی بعض دفعہ لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. اس میں پھر وہ ایسے کپڑے پہن کر چلی جاتی ہیں بعض خواتین جو کسی طرح مناسب نہیں، خواتین کی گیدرنگ میں بھی مناسب نہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم باہر پردہ کرتے ہیں لیکن عورتوں کی گیدرنگ میں تو اجازت ہے، ہم جو مرضی پہنیں. اس میں بھی محتاط، اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لمٹس کراس کرنے لگ جائیں، کوئی منی اسکرٹ پہن کے چلے جائیں مثال کے طور پہ، یا ہپسٹری پہن کر پہنچ جائیں، یا بالکل ہی کوئی وائلڈ قسم کا میک اپ کر کے گیٹ اپ لے کر چلی جائیں اور بہت خوش ہو کر بتاتی ہیں کہ میں نے جب حجاب اتارا کو مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا. تو اس قدر آؤٹ ہونے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ یا یہ لوگوں کا تاثر دور کرنے کے لیے کہ جو دین میں آ جاتے ہیں کہ ان کا ہنسنا بولنا بند ہو جاتا ہے. اب بیٹھے ہیں کسی شادی کی محفل میں اور قہقہوں پر قہقہے لگا رہے ہیں، ایسے رویے کا اظہار کر رہے ہیں جو پھر نامناسب ہے. خوشی کے اظہار میں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جو کہ زیب نہیں دے رہا، اوور ہونے والا رویہ. زور زور کی تالیاں پیٹ رہے ہیں، زور زور سے چیخ چیخ کے کوئی باتیں کر رہے ہیں، یا حد سے زیادہ ہنس رہے ہیں، یا ایسی چیزیں جو کہ مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن ان میں بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ دیکھنے والا پھر پٹ آف ہونے لگے اور وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور فرسٹریٹڈ ہے، تبھی اس قدر ہل ہلا کے اس وقت جو ہے یہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی سپریشن ہے ان کا جو اس وقت نکلا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے وقار سے رہیے، ضرور ہنسیے، ضرور بولیے، دنیا کی باتیں کیجیے، سب کیجیے، لیکن وقار اور قرار کے ساتھ. نہ اس ایکسٹریم پر جانا ہے کہ دین میں آ کے تو ہم غم کا شکار ہو گئے، نہ اس ایکسٹریم پر جانا ہے کہ دین میں آ کے تو سوائے ہنسی ٹھٹے کے زندگی میں ہمارے اور کچھ ہے ہی نہیں، بالکل ہی وائلڈ ہو گئے. ایسا بھی نہیں ہونا. ایک درمیان میں اعتدال پہ رہ کر ایک خاموشی کے ساتھ لوگوں کو یہ تاثر، یہ فیلنگ، یہ احساس ان تک یہ چیز کنوے کر دیجئے کہ آپ نہایت مطمئن ہیں، آپ نہایت مطمئن ہیں. اور کوئی اگر آپ کو آپشن دے تب بھی آپ دین کو نہ چھوڑیں، اور یہ انتہائی وقار کے ساتھ آپ یہ بات ان تک کنوے کر دیجئے. آپ کے چہرے کے تاثر سے، آپ کے مسکرانے کے انداز سے، کھانے پینے پہننے کے انداز، سب چیز سے ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی. تو بہت ایکسٹریم پر جا کر کسی چیز کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ، ڈونٹ ٹرائی میکنگ اسٹیٹمنٹس. یہ مت کوشش کریں کہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ خوش ہیں، دیکھو ہم تم سے بھی زیادہ اعلیٰ اور مہنگا کپڑا پہن کر بیٹھی ہیں. یہ ضرورت نہیں ہے. بہت وقار کے ساتھ آپ پیغام پہنچا دیجئے، یہ ہے حکمت. آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. آیت 40 افا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. کیسی عجیب بات ہے، تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. آخر میں بھی دوبارہ شرک کا ذکر آ گیا. شروع میں بھی شرک کا ذکر آیا تھا، آخر میں بھی آ گیا.
تو یہاں پر یوں سمجھیں کہ بیسک ہیومن ویلیوز ہیں جو بتا دی گئیں، یہ ہیں مورل ایتھکس۔ اسلام نے پہلے انسانوں کا مورل فائبر مضبوط کیا، ان کی اخلاقی حس بیدار کی۔ ایک دفعہ مکے والوں کی اخلاقی حس جاگ گئی، مورل ویلیوز درست ہو گئیں، تو یوں سمجھیں کہ یہ بہترین مضبوط بنیاد ہے جو کہ بنا لی گئی، اور اس بنیاد کے بعد پھر شریعت کی عمارت کھڑی کی گئی۔ وہ قومیں جن میں اخلاقی حس مر چکی ہوتی ہے یا دب چکی ہوتی ہے، ان کی اخلاقی حس بیدار کیے بغیر اگر ان کو شریعت دے دی جائے تو وہ تعمیر پائیدار نہیں ہوتی، لوگوں کے نہ ذہن قبول کرتے ہیں نہ دل قبول کرتے ہیں۔ تو پہلے اخلاقی حس کو بیدار کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو جگانا، اور اس کے بعد شریعت کی تعلیمات دینا، پھر کیا ہوتا ہے؟ انتہائی سٹیبل، انتہائی خوشگوار اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ بنیاد کے بغیر، اخلاق کے بغیر اور شریعت کی بات کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ بغیر بنیاد کے عمارت تعمیر کرنے کی باتیں کرنا، یہ تو ہوائی قلعہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پائیداری اس کو حاصل نہیں ہوگی، جیسے پانی پر کسی نے نشان بنا دیا، بلکہ الٹا ہی ری ایکشن ہوگا لوگوں کی طرف سے کہ لوگ اس سے خوف کھائیں گے، لوگ اس سے شریعت سے نفرت کریں گے اور لوگ اس کے خلاف مظاہرے کریں گے شریعت کے، اس لیے کہ ان کا ابھی اندر کا انسان ہی نہیں جاگا۔ شریعت تو انسانوں کے لیے ہے، جب انسان اندر سے انسان کا انسان ہی نہیں جاگا ہوا، اس کی انسانیت ہی نہیں جاگی، تو وہ کیا شریعت قبول کرے گا؟ تو پہلے فطرت کے تقاضوں کو مضبوط کیا گیا، اور اس کے بعد آگے جب مدینہ جا کر اسلامی حکومت قائم ہونے لگ گئی، اسلامی معاشرہ بننے لگ گیا، تو پھر مزید دھیرے دھیرے کر کے احکامات دے دیے گئے، اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے ان کو قبول بھی کر لیا، کوئی نہ ریزنٹمنٹ آئی، نہ مخالفت آئی، نہ لوگوں کو مشکل لگا اس کو قبول کرنا۔ بس دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ واقعی یہ خوبیاں ہم میں پیدا کر دے جن کا کہ یہاں ہم نے ذکر پڑھا ہے اتنا وقت لگا کر۔ ایک دفعہ یہ چیزیں انسان میں آ گئیں، سب آسان ہے، آپ کو میں بتاؤں سب آسان ہے، اور ایک دفعہ یہ ویلیوز نہ آنے پائیں تو آگے بہت مشکل ہے۔ پھر آیت 41 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ صرفہ یصرفو کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو پلٹا پلٹا کر لانا، کسی چیز کو دوہرا دوہرا کر لے کر آنا، ریپیٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے قصے، بہت سے واقعات، بہت سے احکامات دہرائے ہیں، ریپیٹ کیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب تعلیم مقصد ہو کسی کتاب کا تو اس میں چیزوں کو دہرایا جاتا ہے، تعلیم کے غرض سے باتوں کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں تعلیم دینے کے لیے آئی ہے، ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہے، اور سیکھنے کے لیے ریپیٹیشن ضروری ہے، اور دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں سب ایک معیار کے نہیں ہوتے، جو بہت ذہین ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ بات اٹھا لیتے ہیں، لیکن سب تو ذہین نہیں ہوتے، اور اسلام اور قرآن صرف ذہین ترین لوگوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ایوریج لوگوں کے لیے بھی آیا ہے، معمولی ذہن رکھنے والوں کے لیے آیا ہے، کمزور ذہن رکھنے والوں کے لیے بھی آیا ہے۔ چونکہ سبھی کو سکھانا مقصد ہے، لہٰذا واقعات، مثالیں، نصیحت، مشورے اور احکامات کو طرح طرح سے دہرایا گیا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی سکھا دیا کہ دین کی تعلیم کس طرح سے دینا، بات کو دہرانا تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ جب سکھانے کے لیے نہیں بولا جا رہا ہوتا تو پھر جو سکھانے والا ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جس سے لوگوں پر اس کے علم
کا امپریشن تو بیٹھ جائے، علم کی دھاک تو بیٹھ جائے، لیکن لوگ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے اس کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے علم کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتا،